ہواوے پورا ایکس میکس کے حالیہ لانچ کے بعد متعدد اسمارٹ فون برانڈز مبینہ تر رہے ہیں۔ قیاس آرائیوں نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ سامسنگ اس سال کے آخر میں گلیکسی زد فولڈ آرٹ اور گلیکسی زد فلپ آرٹ کے ساتھ ملتے جلتے ڈیوائس متعارف کرا سکتا ہے۔ دریں اسنا ایپل مبینہ طور پر اپنا پہلا فولڈ ایبل آئی فون تیار کر رہا ہے، جسے ممکنہ طور پر آئی فون الٹرا کہا جاتا ہے، جو ستمبر میں لانچ ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے پیر کے روز اعلان کیا کہ پاکستان میں جلد ہی بجلی کی قیمتیں اتنی سستی ہو جائیں گی کہ صارفین دن کے وقت بیٹریوں میں بجلی ذخیرہ کر سکیں گے اور رات کو استعمال کر سکیں گے۔ لاہور میں ایک کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں کارکردگی کو بہتر بنانے اور طویل مدتی لاگت کو کم کرنے کے لیے بڑی اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ یورپی یونین EU کے وزرائے خارجہ نے پیر کو مقبوضہ مغربی کنارے میں متشدد اسرائیلی آباد کاروں کے ساتھ ساتھ حماس کی سرکردہ شخصیات کو نشانہ بنانے والی نئی پابندیوں پر ایک معاہدہ کیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کولس نے کہا، پابندیوں کا پیکج جس میں 3 آباد کاروں اور 4 آباد کار تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن کی شناخت ابھی تک عوامی طور پر ظاہر نہیں کی گئی ہے، کو ہنگری کی پچھلی حکومت نے مہینوں تک بلاک کر رکھا تھا، جو گزشتہ ماہ الیکشن ہار گئی تھی۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا کی سب سے طاقتور شخصیت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ کرسچن شمٹ نے 2021 سے بین الاقوامی اعلیٰ نمائندے کے طور پر خدمات انجام دی ہیں، جو کسی بھی اعلیٰ نمائندے کا دوسرا طویل ترین دور ہے۔ عہدے پر ان کا وقت تنازعات سے بھرا ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی تازہ ترین امن تجویز پر ایران کے رد عمل کو مسترد کر دیا ہے، جس سے عالمی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ ایران کی جانب سے ثالثی پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی جوابی تجویز کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے اتوار کی شام اپنے سچ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں ایران پر گیم کھیلنے کا الزام لگایا۔ بارسلونا اسپین کلب کے جھنڈوں میں لپٹے ہوئے اور ان کے چہر کے پرستار پینٹ کیے ہوئے بارسلونا کے پرستار میکس ڈور اور ان کے والد نیکو ہزاروں لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر لا لیگا چیمپئن کے طور پر اپنی ٹیم کی تاج پوشی کا جشن مناتے ہوئے کاتالان کے دارالحکومت کے مشہور پلازا کاتلونیا میں رات کے آسمان کو روشن کر رہے تھے۔ گھر پر کھیلتے ہوئے فٹ بال کے جنات نے اتوار کو انتہا الکلاسیکو میں تلخ حریفوں ریال میڈرڈ کو 2-0 سے شکست دے کر مسلسل دوسری ہسپانوی لیگ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ایک ریاستہائے متحدہ کا شہری جو ہنٹا وائرس سے متاثرہ ایم وے ہوندیوس کروز جہاز پر تھا، وائرس کے لیے مثبت ٹیسٹ کرنے والا تازہ ترین ہے، جبکہ ایک فرانسیسی مسافر میں علامات پیدا ہوئی ہیں کیونکہ جہاز کو خالی کیا جا رہا ہے اور مسافر اپنے ممالک کو واپس جا رہے ہیں۔ اتوار کے روز اسپین کے کینری جزائر کے سب سے بڑے ٹینر آئف کے قریب جہاز کے لنگر انداز ہونے کے بعد مسافروں نے فوجی اور سرکاری طیاروں پر گھر جانا شروع کیا۔ ٹک ٹاک UK میں ایک اشتہار سے پاک سبسکرپشن پلان متعارف کروا رہا ہے، جس کی قیمت $3.99 تقریباً 5.44 ماہانہ ہے۔ نئی پیشکش آنے والے مہینوں میں شروع ہو رہی ہے اور 18 اور اس سے زیادہ عمر کے صارفین کے لیے دستیاب ہوگی۔ پلان کے لیے سائن اپ کرنے والے صارفین ٹک ٹاک پر اشتہارات نہیں دیکھیں گے اور ان کا ڈیٹا اشتہاری مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ لانچ ممکنہ طور پر کے جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن GDPR کے ذریعے کیا گیا تھا، جو کمپنیوں کو ان کی رضامندی کے بغیر اشتہاری مقاصد کے لیے صارفین کا ذاتی ڈیٹا اکٹھا کرنے سے منع کرتا ہے۔ پنجاب حکومت نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے درمیان شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کی کوششوں کے تحت صوبے کے 27 شہروں میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کے مطابق نئی مارکیٹیں نئے مالی سال کے آغاز کے ساتھ ہی 1 جولائی سے فعال ہو جائیں گی۔ حکومت متعدد اضلاع میں 13 سہولت آندیگو موبائل مارکیٹس بھی شروع کرے گی۔ آنے والا ریڈ میجک 11 پرو اپنے باضابطہ آغاز سے پہلے متعدد گیگ بینچ 6 فہرستوں میں نمودار ہوا ہے، جو غیر معمولی طور پر اعلی بینچ مارک اسکور دکھا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ڈیٹا بیس سے غائب ہونے سے پہلے ڈیوائس کے لیے ایک لسٹنگ نے مختصر طور پر کارکردگی میں 4000 پوائنٹ کا نشان عبور کیا۔ فون نے مبینہ طور پر ماڈل نمبر نوبیرا NX 800 نوج کے تحت تقریباً 4010 پوائنٹس بنائے۔
سندھ حکومت نے صوبے بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات 1 جون سے شروع ہو کر 31 جولائی تک جاری رہیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ فیصلے کا اطلاق سندھ بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں پر ہوگا۔ سیمسنگ ڈسپلے ایک نئی قسم کی اسمارٹ فون ڈسپلے ٹیکنالوجی پر تحقیق کر رہا ہے جو کہ فولڈ ایبل اسکرینوں سے آگے بڑھی ہے۔ ایک حالیہ لیک کے مطابق لیکر شرودنگر کے ذریعے شیئر کی گئی معلومات، جسے فوتورسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ سیمسنگ اندرونی طور پر MHIC یا ہائی کوڈ نام کے تحت ہولوگرافک ڈسپلے سسٹم تیار کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ SC نے پیر کو گرین ٹری ہولڈنگز لمیٹڈ GTH کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ SHC کے جون کے حکم کے خلاف دائر کی گئی اپیلوں کے ایک سیٹ کو مسترد کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ GTH کے حصص نجی ایکویٹی فرم دی ریسورس گروپ پاکستان کی ملکیت ہیں۔ یہ تنازع 20 جون 2025 کے SHC کے فیصلے کو چیلنج کے گرد گھومتا ہے، جس میں SHC نے TRG کے سابق EO محمد ضیاء اللہ خان چشتی کی درخواست کو کمپنی قوانین کے تحت دائر کرنے کی اجازت دی تھی۔ اسلام آباد انسانی حقوق کی وکیل ایمان زیم مزاری حاضر اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اضافی دستاویزات جمع کرائی ہیں، جنہیں 12 مئی بروز منگل کو ہونے والی سماعت سے پہلے ان کی درخواست پر ریکارڈ پر لایا گیا ہے، جس میں سوشل میڈیا کے متنازع کیس میں عبوری ریلیف سے انکار کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ IHS کے حکم کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ دسمبر 2025 میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے IHS کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جس میں جوڑے کے خلاف سوشل میڈیا پر متنازعہ پوسٹ کیس میں عبوری ریلیف سے انکار کیا گیا تھا۔ درخواست میں استدلال کیا گیا کہ ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کو فوجداری مقدمے کو روکنے کے لیے عبوری ریلیف دینے کی ضوابطیت کا استعمال کرنے سے غلطی اور غیر قانونی طور پر انکار کر دیا، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل کورٹ کے سامنے شواہد کو ریکارڈ کرنا نہ صرف سیکشن 353 CRPC خلاف ورزی ہے، بلکہ آرٹیکل 1 کے تحت ان کے مناسب عمل اور منصفانہ ٹرائل کے حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ قومی اسمبلی نے پیر کے روز متفقہ طور پر ایک قرارداد کی منظوری دی، جس میں گزشتہ سال مئی کے تنازع کے دوران ہندوستان کی بلا اشتعال فوجی جارحیت کے خلاف مسلح افواج کے مناسب جواب کو سراہا۔ بھارت کے ساتھ تنازع 22 اپریل کے پہلگام حملے سے شروع ہو 10 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے ساتھ آپریشن بنیانم مارسو کے اختتام تک کو ریاست نے مارک حق کی جنگ کا نام دیا ہے۔ یوروپی کونسل نے شام کے ساتھ تعاون کے معاہدے کی جزوی معطلی کو ختم کر دیا ہے۔ اس طرح اس ملک کے ساتھ مکمل تجارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 14 سال سے جاری جنگ سے ابھرنا چاہتا ہے۔ کونسل نے پیر کو کہا کہ یہ اقدام یورپی یونین اور شام کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ڈسکارڈ نے پیر کو نائٹرو ریوارڈز کی نقاب کشائی کی، جو نائٹرو کے صارفین کو بغیر کسی اضافی قیمت کے دوسرے گیمنگ اور طرز زندگی کے برانڈز کی پیشکشوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ فی الحال نائٹرو خود ڈسکارڈ میں اپ گریڈ کی پیشکش کرتا ہے، جیسے مزید پروفائل کسٹمائزیشن کے اختیارات، حد اسٹریمنگ اور 500 MB تک کی فائلیں اپلوڈ کرنے کی صلاحیت۔ سبسکرپشن اختیاری ہے، کیونکہ آپ بغیر ادائیگی کے فائلی ڈسکارڈ کی کیفو پلیٹ فارم کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، جو ڈسکارڈ کی طرف سے ایک جان بوجھ کر ڈیزائن کا انتخاب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صارف کا حصول مشکل ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹ کی بظاہر ناقابل تسخیر مانگ میں ڈیٹا سینٹر کے کاروباری افراد ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ ہے، ڈیٹا سینٹرز کو زمین کے گرد مدار میں رکھنے کے لیے کافی راکٹ نہیں ہیں اور وہ بہت مہنگے ہیں۔ زیادہ تر کھلاڑی امید کر رہے ہیں کہ اسپیس کی اسٹارشپ اس ہفتے کے آخر میں جلد ہی اپنی 12ویں آزمائشی پرواز کرنے کی توقع ہے، مسئلہ حل کر دے گی، لیکن ایک بار گاڑی چلانے کے بعد اس کے تجارتی طور پر دستیاب ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اسپیس ایکس کے اندرونی سیٹلائٹ کاروبار کو دیکھتے ہوئے بلیو اوریجن کے نیو گلین راکٹ کا بھی یہی حال ہے، جو اپریل میں اپنے تیسرے لانچ کے دوران سیٹلائٹ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ ڈیوک ہیلتھ کی زیر قیادت ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ خون میں چھوٹے RNA مالیکیولز بڑی عمر کے بلغوں میں قلیل مدتی بقا کی پیش گوئی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق منیسوٹا یونیورسٹی کے تعاون سے کی گئی اور ایجنگ سیل میں شائع ہوئی، جس میں چھوٹے RNA مالیکیولز پر توجہ مرکوز کی گئی، جسے PRNS کہا جاتا ہے۔
لاہور میں ٹریفک پولیس نے جاری انفورسمنٹ مہم کے تحت ماڈل روڈز پر ٹریفک خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہزاروں موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ لاہور ٹریفک پولیس کے مطابق مہم کے دوران 33,456 گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ خطرناک ڈرائیونگ کرنے پر مختلف تھانوں میں 14,354 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں، جبکہ 9,839 موٹر سائیکلوں اور سواروں کو لینڈ لائن کی خلاف ورزی پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیپ کام سے منسلک ایک نیا لیک آن لائن منظر عام پر آیا ہے، جس میں ریزیڈنٹ ایول اور ڈیول میں کرائی فرنچائزز سے متعلق کئی افواہوں کے پروجیکٹس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ معلومات معروف کیپ کام لیکر 10 گولم کی جانب سے ایک گمنام اندرونی شخص کے دعووں کی تصدیق کے بعد ظاہر ہوئی کہ آرا وانگ ریزیڈنٹ ایول ریکویم کے لیے ڈاؤن لوڈ کے قابل مواد میں نظر آئے گا۔ فورزا ہارائزن 6 مبینہ طور پر اپنی مقررہ ریلیز سے تقریباً 1 ہفتہ قبل آن لائن لیک ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پلے گراؤنڈ گیم سے آنے والی ریسنگ گیم کا مکمل ورژن ہفتے کے آخر میں فائل شیئرنگ سائٹس پر ظاہر ہوا اور بعد میں اسے قزاقوں نے توڑ دیا۔ ذرائع نے پیر کو بتایا کہ روسی دوا ساز کمپنی زاود میڈسنٹز اور اس کے پاکستانی پارٹنر جینیٹکس فارماسیوٹیکلز پرائیویٹ لمیٹڈ نے مقامی انسولین کی پیداوار شروع کرنے کے لیے پاکستان کے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں تقریباً $80 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ سرمایہ کاری 2 مرحلوں میں کی جائے گی، جس میں ایک ایسپیٹک فلنگ پلانٹ کا قیام اور انسولین کی مکمل تیاری کی سہولت شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ملک گیر کفایت شعاری مہم میں 13 جون تک توسیع کر دی۔ 28 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی مشرق وسطیٰ کی جنگ نے تیل کے عالمی بحران کو جنم دیا ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے 9 مارچ کو بے مثال کفایت شعاری کے اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے تجویز پیش کی ہے کہ سابق جرمن چانسلر گیرہارڈ شروڈر یوکرین میں امن معاہدے کو محفوظ بنانے کے لیے یورپی یونین کے ساتھ بات چیت کو مربوط کر سکتے ہیں۔ یہ تجویز یورپی یونین کے حکام کی جانب سے شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے حال ہی میں کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یورپی یونین کے لیے روس کے ساتھ بات چیت کرنے اور یورپ کے سلامتی کے فن تعمیر کے مستقبل پر بات چیت کرنے کے لیے ممکنہ موجود ہے۔ وینمو آنے والے مہینوں میں ایک اہم ری ڈیزائن تیار کر رہا ہے، جس کا مقصد ایپ کو مزید کارآمدی اور آسانی سے نیویگیٹ کرنا ہے۔ یہ 2021 کے بعد پیئر ٹو پیئر پیمنٹ ایپ کی سب سے بڑی ریفریش ہے۔ ٹائمنگ قابل ذکر ہے، پے پال جو وینمو کا مالک ہے، وینم کو اسٹینڈ لون بزنس یونٹ کے طور پر ختم کرنے کے لیے تنظیم نو کر رہا ہے۔ ایک ایسا اقدام وسیع پیمانے پر ممکنہ فروغ کی بنیاد ڈالنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسٹرائپ نے مبینہ طور پر پے پال کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس تناظر میں ایک چمکدار دوبارہ ڈیزائن معمول کی تازہ کاری کی طرح کم اور لین دین سے پہلے ونڈو ڈریسنگ جاب کی طرح نظر آتا ہے۔ رٹرز ہیلتھ کی ایک نئی تحقیق میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح انسانی دماغ اپنے سفید مادے کے مواصلاتی نیٹ ورکس کے ذریعے معلوماتی پروسیسنگ کی تیز اور سست شکلوں کو جوڑتا ہے۔ نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی کہ دماغ مختلف اوقات میں کام کرنے والے معلوماتی سلسلے کو کیسے منظم کرتا ہے۔ محققین نے کہا کہ یہ ہم آہنگی ادراک سلسلے کو کیسے منظم کرتا ہے۔ ماحول کا جواب دینے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے غیر مجاز کیمپسز میں داخل ہونے والے 36,931 طلباء کی تعلیمی اسناد کی ایک آزاد تصدیقی عمل کے ذریعے دوبارہ جانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ چیئرمین ڈاکٹر نیاز احمد اختر کی زیر صدارت HEC کے 46ویں اجلاس کے دوران کیا گیا۔ پاکستانی حکام نے سائبر کرائم اور سم کے غلط استعمال پر بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان شہریوں سے اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک عوامی ایڈوائزری میں سندھ پولیس نے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنے سم کارڈز، فنگر پرنٹ، سینس کی تفصیلات یا دیگر حساس معلومات غیر جوہری افراد کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ چاٹ GPT کے اگلے ورژن کو صرف گوبلن کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکس پر ایک پوسٹ میں اوپن AI کے CEO سیم آلٹمین نے لکھا، کیا ہوگا اگر ہم اگلے ماڈل کا نام گوبلن رکھیں جو آپ سب کو خوش کرنے کے لیے تقریباً قابل ہے۔